الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 اور آیات نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 41 تک یہ آیات زیر درس ہوں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت، اے پروردگار بے شک میں آباد کرتا ہوں، من ذریتی بعض اولاد کو، اپنی بعض اولاد کو، بوادن ایسی وادی میں، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع جو کھیتی کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز کو، فاجعل افئدۃ من الناس پس کر دیں آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم ان کی طرف مائل، وارزقہم من الثمرات اور ان کو رزق عطا فرما، من الثمرات ثمرات میں سے، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول زمین پر ہوا، سبب بنا تھا شجر ممنوع، وہ دانا، وہ درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ نہ کھائیں۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی اور آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کھایا، اس کی بنا پر جنت سے زمین پر نزول ہوا، سبب بن گیا وہ۔ بالکل ایسے ہی مکہ المکرمہ کی آبادی کا جو سبب بنا، اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑنے کا جو چیز سبب بنی، وہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام کا رشک۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد تھیں اور اہلیہ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ شاہ مصر نے، تاریخی روایات کے اندر واقعہ بھی ملتا ہے، شاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور تحفے کے خادمہ دی حضرت ہاجرہ۔ آپ نے بعض جگہ پہ تاریخی روایات میں یوں ملتا ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا حضرت سارہ کی پاک دامنی کا، کہ بادشاہ نے آپ کی پر حملہ کرنا چاہا، آپ کی عزت و ناموس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ متاثر ہوا، اور اس نے متاثر ہو کر حضرت سارہ کو وہ خادمہ دی اور بہت سارا مال مویشی بھی بطور تحفے کے دیا۔ حضرت ہاجرہ پھر حضرت اماں حضرت سارہ کی وہ تھی، لونڈی تھی، تو حضرت سارہ نے بطور تحفے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ کو بطور تحفے کے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے نتیجے میں بڑھاپے کے عالم میں اولاد ہوئی کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی جب پہلا بیٹا ذبیح اللہ پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو ان کو رشک ہوا۔ تو اس رشک کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو جنگل کے اندر چھوڑ کے آئیں۔ تو دراصل یہ سبب بنا تھا حضرت سارہ کا رشک مکہ المکرمہ کی آبادی کا، جیسے زمین کی آبادی کا سبب بنا تھا شجر ممنوع کا کھانا جو کہ آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ توشہ لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں
اور ننھی منی جان شیر خوار بچہ جو ابھی دودھ پیتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لیا، اللہ کے حکم سے چل دیے مکہ المکرمہ۔ تو وہاں تو کوئی چیز آباد ہی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھے، پانی کی سہولت نہیں تھی، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ میسر نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل غیر ذی زر، ایسا علاقہ جو کھیتی کے قابل بھی نہ اور بیاباں، درندوں کا بھی خوف، تو اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو اماں ہاجرہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، مڑ کے نہیں دیکھا، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اماں ہاجرہ نے پھر پوچھا، پھر اماں ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ خلیل اللہ مجھ سے ایسی بے وفائی تو کر نہیں سکتے کہ مجھے یہاں جنگل کے اندر چھوڑ کے ایسے چلے جائیں، یہ تو کوئی بھی شوہر ایسے نہیں کر سکتا۔ صاف ظاہر ہے اگر خلیل اللہ ایسے کر کے جا رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اماں ہاجرہ کو جب خیال آیا کہ شاید اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہو، تو اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑ جانے کے لیے، کہ اللہ نے آپ کو کہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نعم، ہاں مجھے اللہ نے کہا۔ تب اماں ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اے خلیل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تمہاری نار نمرود میں حفاظت کر سکتا ہے وہ اللہ ہماری یہاں جنگل کے اندر بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ یہاں جنگل میں ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اماں ہاجرہ پانی کی تلاش، کچھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان تھا وہ تو ختم ہو گیا چند دنوں میں، اس کے بعد پھر پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اب پانی نہیں تھا، پانی کی تلاش میں اماں ہاجرہ صفا پہاڑی کی طرف جاتی ہیں کہ کوئی آدمی نظر آ جائے یا کوئی پانی کی نشاندہی ہو جائے، پھر نہیں نظر آئی۔ پھر بچہ جب صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو پھر واپس دوڑتی ہیں۔ میلین اخضرین کا آج بھی صفا مروہ کے درمیان نشان ہے جہاں پہ دوڑا جاتا ہے۔ صفا پہاڑی سے آئیں تو آہستہ آہستہ، لیکن جب درمیان دونوں صفا اور مروہ دونوں وادیوں کے، دونوں پہاڑیوں کے بیچ کے اندر آ جاتی تھی اماں حوا، درمیان میں آ جاتی تھی تو جگہ نیچے ہو جاتی تھی، بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ کہیں بچے کو کوئی درندہ اچک کر لے نہ جائے، حضرت اماں ہاجرہ کے پاؤں تیز ہو جاتے تھے، دوڑ پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کی اس ادا کو آج تک محفوظ رکھا اور کہا کہ جب تک حاجی اور جب تک عمرہ کرنے والا اماں ہاجرہ کی طرح اس جگہ پہ نہیں دوڑے گا جس جگہ پہ اماں ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، تو میں ان کا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ اماں ہاجرہ کی ادا آج بھی محفوظ ہے۔ پھر مروہ کی طرف جاتی، پھر صفا کی طرف جاتی، یہ 7 چکر کی جو تعداد ہے یہ بھی اماں ہاجرہ کی ہے۔ اتنی تعداد میں انہوں نے چکر لگائے، رب نے چکروں کی تعداد کو بھی آج محفوظ رکھا، اس جگہ کو بھی محفوظ رکھا جس جگہ میں آپ نے دوڑ لگائی تھی۔ اتنے میں اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو جبرائیل امین نے اس جگہ پہ اپنا پر مارا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو جب پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اب پانی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، تو اماں ہاجرہ نے یوں سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی دیوار دے کر کہا کہ زم 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 زم، مطلب رک جا رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اماں ہاجرہ زم زم کہہ کر پانی کو نہ روکتی تو آج ساری دنیا میں زمزم کا پانی ہوتا، رکتا ہی نہ پانی۔ تو اماں ہاجرہ نے اس طرح پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور وہ قدرتی چشمہ، یہ نہیں کہ پانی کھینچنا پڑتا یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے پانی، نہیں، خود بخود آج تک چل رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہ خود بخود چل رہا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ جرہم والے جب گئے تھے تو انہوں نے اس کنویں کو بند کرنے کے لیے سونے کے جو ہے نا ٹکڑے تھے ہرنی کے، تو وہ ڈال دیے تھے، یہ چند عرصے کے لیے، چند مہینوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا تھا یہ کنواں۔ تو حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ کھدائی کروائی، یہ بند کر دیا تھا جاتے جاتے انہوں نے دشمنی کی وجہ سے کہ ہمیں یہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے۔ یہ جرم والے کون تھے؟
یہ جرم والے آباد ہوئے تھے حضرت اما ہاجرہ کے دور میں، جب پانی، یہ جو قبیلہ بنو جرم والے تھے یہ تھے خانہ بدوش، ہمارے ہاں خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جھوپڑیوں والے، کبھی کس علاقے میں چلے گئے کبھی کس علاقے میں چلے گئے، تو یہ قبیلہ جرم والے وہ تھے۔ تو یہ ان کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ لوگ دیکھتے تھے جہاں پہ پانی ہو وہاں پہ اپنی جھوپڑیاں ڈال دیتے تھے، وہاں پہ اپنے جو ہے نا خیمے گاڑ دیتے تھے۔ ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بھی پانی کے آثار دیکھا۔ اس دور کے اندر پانی کے آثار کو جن چیزوں سے پہچانا جاتا تھا نا وہ پرندوں سے پہچانا جاتا تھا۔ عام طور پر اوپر جہاں پہ پرندے ہوتے تھے تو قافلے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ پانی ہے تب یہ پرندے یہاں پہ اوپر ہیں۔ تو انہوں نے پانی کے آثار کو محسوس کیا تو گئے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اجازت لی اما ہاجرہ سے کہ آپ کے پاس تو پانی کی سہولت ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم یہاں پہ آباد ہو جائیں۔ تو اما ہاجرہ نے اجازت دے دی، کہاں آباد ہو جائیں۔ تو یہ اس وقت وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے سے ہوئی تھی۔ بعد میں یہ یہاں پہ قابض ہو گیا تھا، تو لمبی چوڑی پھر بات ہے، بات آگے نکل جائے گی۔ تو یہی لوگ تھے جب یہاں سے جانے لگے تھے تو پھر یہ تھے، یا پھر بعض جگہ پہ غالباً عمالقہ کا ہے کہ وہ جب قابض ہوئی تھی تو انہوں نے حسد کی بنا پہ، دشمنی کی بنا پہ اس کنویں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ اس کی کھدائی کروائی۔ تو قبیلہ بنو جرہم بھی یہاں آباد ہو گیا، تو انہوں نے اما ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جھونپڑی لگا دی کہ آپ بھی یہاں پہ جو ہے نا ہم آپ کو بھی گھر بنا دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ آباد ہو گئے اور ان کے لیے رونق کا سبب بن گئے۔ قرآن کہتا ہے ان دا بیتک المحرم، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ چھوڑا وہ جگہ کون سی تھی؟ ان دا بیتک المحرم، اللہ آپ کے محترم گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے، طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اس وقت تو بیت اللہ نہیں بنا تھا، اس وقت تو بیت اللہ بنا ہی نہیں تھا، کوئی چیز آباد ہی نہیں تھی، پھر یہ محترم گھر تو بنا نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ ہیں ان دا بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جو مشہور ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے بعد میں، لیکن حقیقتاً اولن جو اس کی تعمیر ہے وہ بابا آدم کے دور میں ہی ہو گئی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے، چونکہ تاریخی باتیں ہیں، تاریخ کے اندر مختلف اقوال اور مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی جو ہے نا بنیادیں کھدوائیں، اور بیت اللہ کی بنیادوں کے اندر پتھر ڈالے۔ پتھر کتابوں کے اندر ان پہاڑوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جن پہاڑوں سے پتھر لائے تھے، اور آج بھی انہی پہاڑوں کے پتھر موجود ہیں بیت اللہ کی بنیادوں میں، جبل لبنان، اور ایسے ہی طور زیتہ، طور سینا، ہرا، جودی پہاڑ، یہ 5 پہاڑ تھے جن کے پتھر جو ہے نا لائے گئے فرشتوں کے ذریعے سے، ان کی بنیادوں کے اندر بھرا گیا، اور بیت المعمور کو آسمانوں سے نیچے لا کر انہی بنیادوں پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب طوفان نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو پھر بیت اللہ کو یوں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کی بنیادیں منہدم ہو گئیں، ایک ٹیلے کا نشان پڑ گیا، اور یہ ٹیلا اور یہ جگہ لوگوں کے ہاں مقدس سمجھی جاتی تھی۔ لوگ اس ٹیلے کے پاس آتے تھے، اس مقدس جگہ کے پاس آتے تھے۔ قوم عاد کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ وہ بارش طلب کرنے کے لیے اسی جگہ کے پاس ان کے 2 آدمی سفر کر رہے تھے، درمیان میں گانا بجانے کے اندر مصروف ہو گئے تھے۔ وہ ہم نے پیچھے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا، تو ایک ٹیلے کا نشان تھا۔ تو جب اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ چھوڑے جا رہے تھے، اس وقت وہ محض ایک نشان تھا۔ بعد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر، جو بنیادیں آدم علیہ السلام کے دور کی تھی، ان بنیادوں پر بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نشان کہاں ہیں، بنیادیں کہاں ہیں، تو روایات کے اندر آتا ہے بادل نے سایہ کیا، تو فرمایا، آواز آئی کہ جہاں جہاں بادل کا سایہ ہے یہ جو ہے نا حدود ہے بیت اللہ کی، آپ اسی جگہ پہ بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر میں بھی بڑے عجیب و غریب معجزات ہیں اور واقعات ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قد سے اوپر تعمیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا جو پتھر تھا
اس پتھر نے لفٹ کا کام دیا کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں میں اگر بنانی ہوتی تھی دیوار تو وہ پتھر دائیں ہو جاتا، بائیں ہوتی تھی تو وہ یہ جو مقام ابراہیم پر جو پتھر نصب ہے، یہ پتھر وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، اور اس پتھر نے لفٹ کا کام کیا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے بائیں طرف دیوار سیدھی کرنی تھی تو یہ پتھر بائیں طرف ہو جاتا، اور اگر جیسے گوہ بناتے ہیں نا ہمارے ہاں مستری حضرات، تو یہ پتھر نے گوہ کا کام کیا تھا اس طرح۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت بیت اللہ کی چھت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کے 2 دروازے رکھے تھے، ایک دروازہ آنے کا تھا، ایک دروازہ جانے کا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعمیر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعمیر میں حتیم جو ایک آج الگ دیوار ہے، آج الگ ٹکڑا ہے، اس وقت یہ حتیم جو تھا یہ بیت اللہ کے اندر داخل تھا، یہ بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر ہی تھا۔ یہ 3 فرق تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بعد میں دروازے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں لگائے تھے، دروازے لگائے تھے شاہ یمن کے بادشاہ جس کا نام ہے طبہ، اس نے لکڑی کے دروازے لگائے تھے دونوں۔ بعد کے اندر بھی تعمیر ہوئی، امالکہ والوں نے کی، جرہم والوں نے کی، قصائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے پردادا ہاشم بن عبد مناف بن قصائی نام آتا ہے، انہوں نے کی۔ پھر جا کے قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی وہ 35 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا، آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا، تمام رؤساء مکہ نے اس تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ اعلان کر دیا تھا کہ حلال کا پیسہ جمع کراؤ، اور حلال کے پیسے سے ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس رقم کم تھی تو اس وجہ سے وہ حتیم والی جگہ ہے وہ بچ گئی تھی، تو انہوں نے نشان لگا دیا تھا کہ بھئی یہ جگہ بھی بیت اللہ ہی کی ہے۔ آج بھی جو حتیم کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے گویا ایسے ہے جیسے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے۔ یہ حتیم جو جگہ ہے یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، جو اس کے اندر پہنچ گیا وہ ایسے سمجھے کہ جیسے میں نے بیت اللہ کے اندر میں چلا گیا، بیت اللہ کی حد کے اندر بھی میں چلا گیا۔ تو انہوں نے ایک تو فرق یہ کیا، چلے بھی یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پیسے ان کے پاس کم تھے، ذرائع اور وسائل کم تھے، تب بھی یہ جگہ بچ گئی تھی۔ لیکن 2 فرق اور بھی کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ، اس کے 2 دروازے لگائے تھے، قریش نے 1 دروازہ رکھا۔ پھر دوسرا فرق، ابراہیم علیہ السلام نے دروازے زمین کے ساتھ برابر رکھے تھے، انہوں نے دروازہ لگایا تھا اوپر کہ بھی اس کو صرف ہم سردار ہی جو ہے نا اندر جا سکیں، یا ہم سردار ہی کی رسائی ہو، عام لوگوں کی رسائی نہ ہو۔ انہوں نے دروازہ رکھا تھا اوپر۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہا کہ میرا دل کرتا ہے اسلام کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، کہا کہ بھی میرا جی کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر ویسے تعمیر کروں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعمیر تھی، تو لیکن میں ابھی گرانا نہیں چاہتا کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس فتنے کی وجہ سے اب میں بیت اللہ کو مسمار نہیں کرنا چاہتا، اب جیسے بن گیا ہے ویسے ہی رہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث پہنچی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے گرا کر دوبارہ ویسے بنانا چاہا۔ حجاج بن یوسف نے تنازع ہوا، اختلافات ہوئے، حجاج بن یوسف نے آپ کی تعمیر کو نہ مانا، اس نے پھر جو ہے نا بیت اللہ کو ویسے بنا دیا جیسے قریش نے تعمیر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ تعمیر ہوا۔ پھر ہارون رشید نے خط لکھا امام مالک کے پاس، فتویٰ پوچھا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ مجھے مسئلہ بتائیں کہ میں بیت اللہ کو گرا کر ویسے بناؤں جیسے حضور کی خواہش تھی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کو گرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے تمہیں فتویٰ دے دیا کہ ہاں تو بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ بنا، تو ہر آنے والا بادشاہ بیت اللہ کو کھلونا بنا دے گا، ہر آنے والا بادشاہ اپنی یادگار کے لیے، اپنی بادشاہت اور اپنے نمبر بنانے کے لیے وہ بیت اللہ کو گراتا رہے گا، اپنی مرضی سے بناتا رہے گا، اس میں نقش و نگار لگاتا رہے گا۔ اب جو تعمیر اس کی ہو چکی ہے، بس زمانے کے اندر اس کی مرمت تو ہوتی رہے، از سرے نو اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر ہارون رشید نے دوبارہ نہیں گرایا، نہ ہی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کی، بس بہرحال اس نے مرمت وغیرہ کی ہے اور اوپر خرچہ وغیرہ کیا۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ایک قرب قیامت ایک سیاہ فام حبشی بیت اللہ کے اوپر حملہ کرے گا، اور وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بیت اللہ کو گرا دے گا اور خزانہ لوٹ کے چلا جائے گا۔
پھر قرب قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جب سور پھونکا جائے گا، زلزلہ برپا ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ تو تحت الثری سے لے کر اوپر عرش معلی تک، یہ جو ہم ٹکڑا وقف کر دیتے ہیں نا، وہ پھر تحت الثری سے لے کر آسمان تک وہ سارا کا سارا مسجد ہی ہوتا ہے۔ جو ہم وقف کر دیتے ہیں نا کہ یہ میں نے ٹکڑا مسجد کے لیے بنا دیا، اب پوری زندگی وقف کرنے کے بعد اس جگہ پہ مسجد کے علاوہ کوئی اور نہیں چیز بنا سکتے، نہ چھت کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ چھت بھی مسجد ہی رہتی ہے، چاہے 1000 منزلہ بھی ہو وہ 1000 منزلہ مسجد ہی رہے گی آسمان تک۔ تو بیت اللہ تحت الثری سے یوں اکھڑے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ جائے گا روضہ رسول پر اور جا کے صلاۃ و سلام پیش کرے گا، سلام عقیدت پیش کرے گا، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بتاؤ میری امت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ نے میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بیت اللہ جواب دے گا، کہے گا اے اللہ کے رسول، جو مجھ تک آئے تو اللہ کے فضل سے ان کی نجات ہوئی، جو مجھ تک نہیں آئے آپ کی صدقہ سے انشاءاللہ ان کی بھی نجات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و عقیدت پیش کرنے کے بعد بعض جگہ پہ یہ بات بھی ملتی ہے، روئے زمین کے اندر جتنے بھی مسجدیں ہیں قرب قیامت یہ ساری تحت الثری سے اللہ تعالیٰ ان کو اکھاڑیں گے، اکھیڑ کر، اور یہ ساری بیت اللہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گی، یہ ساری مسجدیں یہ بیت اللہ کے ساتھ مل جائیں گی، اور بیت اللہ سمیت دنیا کی روئے زمین کی تمام مساجد یہ جنت کے اندر چلی جائیں گی۔ ہمیں اپنے بارے میں یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں شروع میں جائیں یا نہ جائیں، کلمے کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن تو جائیں گے، لیکن ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس جگہ کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ جگہ جنتی ٹکڑا ہے، یہ جنتی ٹکڑے ہیں، یہ جنتی باغ ہیں، یہ ٹکڑے جنت کے اندر جائیں گے، یہ بیت اللہ کے ساتھ شامل ہو کر یہ جنت کا حصہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیت اللہ پر بات آئی تو تاریخ پر بات ذرا لمبی ہو گئی، مزید اس آیات کی روشنی میں کل کے درس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔